السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہیب عارف اور آج مجھے محبوبات کشمیر میں جبیر ہوٹل میں آج ناظرین یہاں پہ ایک تقریب پریزائی کا ایک پروگرام کیا جا رہا ہے، جو کہ کتاب ایک لہر ایسی بھی جو ہے یہ لکھی گئی ہے جلیل علی کی طرف سے. انہوں نے یہاں پہ تقریب پریزائی کا ایک پروگرام کروایا. ابھی آپ ہمارے سارے ہم اس پورے پروگرام کی آپ کو کوریج دکھائیں گے. اور خیال تھا کہ بہت اچھا ہم لکھیں گے اس پہ، اور اچھی چیز ہمیشہ اچھے وقتوں میں لکھی جاتی ہے، لیکن یہ برا وقت آیا کہ میں چلتے پھرتے لکھ رہا ہوں. چلیں، جو لکھا ہے وہ عرض ہے کہ بخدمت جناب عالی صاحب، جناب عالی، مؤدبانہ التماس ہے کہ نیاز مند آپ پر قلم آرائی کی جسارت کی حماقت کا مرتکب ہونے کی اجازت چاہتا ہے. اس حماقت کی ہمہ ہمی میں کہیں بھی شرافت کا دامن ہاتھ سے چھوٹ سکتا ہے. پس متوقع گستاخی کے لیے پیش کی معذرت. ادب کے کسی استاد پر قلم اٹھانا بذات خود ایک گستاخانہ فعل ہے. اس طرح کے فعل ناروا کے لیے ایک سادہ سے بندے کو حکیمانہ قسم کی مہارت یا جاہلانہ نوعیت کی ہمت درکار ہوتی ہے، جبکہ نیاز مند ہر دو اوصاف سے عاری ہے. ان دو طرح کے نیک بندوں کے درمیان میں ایک تیسری مخلوق بھی ہوتی ہے، جو کسی ادیب یا شاعر پر قلم گھسائی سے پہلے اس کے فن و شخصیت کی مکمل کھدائی کرتے ہیں، اور وہ محاسن و معائب بھی ڈھونڈ نکالتے ہیں جن کا نام و نشان نہیں ملتا. ان سراغ رسانوں کو عرف عام میں نقاد کہتے ہیں. ہم شمار قطار کے اعتبار سے بھی اس درمیانی مخلوق کے درمیان میں ہرگز نہیں آتے. تو بھلا کس برتے پر جناب عالی ایسے عالی مرتبت تخلیق کار پر قلم آرائی کرے؟ تو جناب والا مؤدبانہ عرض ہے کہ یہ سراسر اس بے جا لاڈ و پیار کا خمار کا بے جا نتیجہ کا ہاتھ رکھتے سخن کو سانپتے ہو کیسے کیسے انگالی، کہیں پر اقبالتے ہو کہیں پر میرتے ہو. یہ بالکل ایک اچھوتا اور نرالا اسلوب ہے. اس کی اور مثالیں بھی ہیں، ذرا سنیے تو. مجھے زنجیرنا ہے اپنے حصے کا زمانہ، سو اپنے آپ کو تسخیر کرنے جا رہا. زنجیرنا ہے کہا جو ساتھ سرمست میں کلندر نے، شب اس پر دیر تلک دل دمالتے رہے ہیں. دمالنا سے دمالتے رہے ہیں. یہ ایک چھوٹی بیل میں خوبصورت شعر. کبھی ایک بوند بہرائی گئی ہے بہر سے بہرائی، کبھی ایک بوند بہرائی گئی ہے کبھی ایک بہر کترایا گیا ہے. دو نقطوں والا قاف، کترایا گیا ہے. ہر تخلیق کر اپنی تخلیق کے حوالے سے مختلف اور منفرد نظر آنا چاہتا ہے. عالی بھی اس صفت سے متصف ہے. میں اس بات کو بیان کرنے کے لیے افتخار مغل کے اس مصرے کا سہارا لوں گا. کوئی کس منہ سے کرے تم سے سخن لیکن وہ عام زندگی میں پکے منافق ہوتے ہیں. آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ بہت کچھ ایسے دعوے کر رہے ہوتے ہیں اپنی شاعری میں جو اصل میں ان کی زندگی کا حاصل نہیں ہوتا، صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے یا واہ واہ آپ سے لینے کے لیے کر رہے ہوتے. عالی صاحب کا یہ مسئلہ نہیں ہے. شاعری ان کی جو ذات ہے اس کا اظہار ہے. آپ دیکھ لیجئے پوری کتاب کو، ایک کو دوسری کو تیسری کو اٹھا کے آپ شعر پڑھتے جائیں گے، خود بخود عالی کی اپنی شخصیت آپ پہ ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی. وہ شخصیت جو اقبال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، فکر اقبال کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، وہ شخصیت جو اپنے ملک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اپنے عام آدمی کے ساتھ جڑی ہے، وہ شخصیت جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے،
وہ شخصیت جو خدا کے وجود کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کا اقرار کرتی ہے. تو یہ ساری جو شخصیتیں ہیں انہوں نے ایک مضطرب آدمی بنا دیا. اب ممتاز مفتی نے ان کا ایک مقام پہ لکھا تھا کہ یہ فکری آدمی ہیں، ریشنلسٹ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ فکری آدمی ہیں، لیکن یہ فکر ان کے پورے وجود میں سمائی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ فکر کہیں اوپر سے اڑی ہوئی ہوتی ہے. یہ دیکھیں نا، مثلا آپ نے ایک کالم لکھنا ہے تو آج آپ کو فکر ہو گئی، آپ نے کچھ چیزیں اکٹھی کی، آپ نے کالم لکھ دیا. آپ نے ایک مضمون لکھنا ہے تو آپ نے کچھ چیزوں کو اکٹھا کیا، آپ نے وہ لکھ دی. لیکن بنیادی طور پہ آپ کا وہ مسئلہ نہیں ہے. کہ جس میں ہر کسی کے پاؤں میں اوروں کی ہو عزت، کہ جس میں فرض ہو بس اپنے لیڈر کی طرفداری، کہ جس میں دوسروں کے رہنما کی نوچ لیں حرمت، امیروں کے لیے آسانیاں ہوں اور خوشحالی، غریبوں کے لیے لیکن ہو جوئے شیر ہر راحت، کہ جس میں منصف و انصاف بھی نیلام ہو جائیں، کہ بس کمزور پر جس میں چلے قانون کی طاقت، جہاں معیار ہو عزت کا دولت منصب و کرسی، کہ جس میں جرم ٹھہرے آدمی کی بھوک اور غربت. اتنی سی اپنی خواب کہانی ہے اور بس، اس نے ادھر نگاہ اٹھانی ہے اور بس، کرنی ہے اس سے ایک ملاقات آخری، جو رہ گئی ہے بات بتانی ہے، کرنی ہے اس سے ایک ملاقات آخری، جو رہ گئی ہے بات بتانی ہے اور بس، باد نشاط باغ بدن سے کسی طرح. جی تو ناظرین، اس وقت یہاں پہ ہمارے ساتھ اس پروگرام کے صدر غازی علم الدین صاحب موجود ہیں. ان سے ہم جانتے ہیں اس تقریب کے حوالے سے. سر یہ بتائیے، جو آج یہاں پہ جبیر ہوٹل میں ایک تقریب منعقد کی گئی، ایک لہر ایسی بھی جو کتاب ہے، اس کے حوالے سے آپ اس تقریب کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ میرپور میں علمی ادبی سرگرمیوں میں یہ ایک بہت خوبصورت اضافہ ہے، اور ماشاءاللہ جلیل علی صاحب، ڈاکٹر عابد سیال صاحب اور محترم محمد حمید شاہ صاحب تشریف لائے، تو یہ تقریب ماشاءاللہ بہت پر رونق ہو گئی. جی ناظرین، جیسا ہم نے اس پروگرام کے صدر غازی علم الدین سے جانا اس تقریب کے حوالے سے، ابھی ہم اس کتاب کے جو رائٹر ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں، ان سے بھی اس تقریب کے حوالے سے جانتے ہیں. ناظرین، اس وقت یہاں پہ ہمارے ساتھ زید صاحب موجود ہیں، ایڈوکیٹ صاحب. سر یہ بتائیے، جو آج یہاں پہ تقریب ہوئی ہے کہ ایک لہر ایسی بھی جو کتاب لکھی گئی ہے، اس حوالے سے آپ اس تقریب کے حوالے سے بتائیں تو صاحب. علی صاحب کی کتاب ہے، جلیل علی صاحب کی، تو ان کے اعزاز میں تھا. ان کی کتاب کا جو تھا نا، یہ تعارفی تقریب تھی، تو بہت خوبصورت محفل رہی ہے، سب لوگ کا بھرپور شرکت ہوئی ہے، تو ان کے آنے سے رونق بھی ہے، اور پھر مشاعرہ ہوا تو بہت اچھی، دونوں تقریبیں بہت اچھی تھیں، بہت اچھا ہے، بس اتنا ہی ہے. جی ناظرین، جیسا ہم نے زید صاحب سے اس تقریب کے حوالے سے جانا، بھی ہم اور لوگوں سے جانتے ہیں اس تقریب کے حوالے سے. جی تو ناظرین، اس وقت یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک لہر ایسی بھی جو کتاب ہے اس کے رائٹر موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. سر یہ بتائیے، جو آج آپ نے یہاں پہ ایک تقریب منعقد کی، اس تقریب کے حوالے سے بتائیں تو صاحب. یہ ظاہر ہے، جب کسی کتاب کی تقریب ہوتی ہے تو شاعر کے بارے میں، اس کے فن کے بارے میں اور اس کے اسلوب کے بارے میں بات چیت کی جاتی ہے، اور میں سب سے پہلے تو اس بات کا بہت ممنون ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں دو انجمنوں کے تعاون سے یہ تقریب منعقد ہوئی ہے. انجمن ترقی یہ اردو برمنگھم سے، اور وہ جو سخن والی انجمن ہے یہاں کی، اس سے. تو ان دوستوں نے بہت محنت کر کے اتنی اچھی یہ تقریب منعقد کی ہے کہ اس میں جتنے مضامین پڑھے گئے ہیں انہوں نے بہت ہی کتاب کے حوالے سے اسے پڑھ کر اس کے بارے میں باتیں کی ہیں، اور بڑی وقیح باتیں کی ہیں. اور میرے لیے بعض ایسی اس میں باتیں ہیں، نکات ہیں جو میرے لیے قابل غور ہیں. اور اسی طریقے سے یہ میں آڈینس کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے لگتا ہے کہ بڑی روایت ہے یہاں اس طرح کی تہذیبی تقریبات کی، کیونکہ شروع سے لے کر آخر تک سب لوگ بیٹھے رہے ہیں، اور یہ
بڑی سخن شناس قسم کی گیدرنگ تھی، اور سامعین تھے، اور جو ادب دوست جنہیں کہہ لیں، جن کا جو تربیت ہے ادب کی، جیسے لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ تربیت یافتہ سامع تھے، اور بڑی توجہ سے گفتگو سن رہے تھے۔ پھر میں نے جب شاعری سنائی ہے تو مجھے محسوس ہوا ہے کہ میرا ان سامعین کے ساتھ ایک ربط بن رہا ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں ان کے دلوں میں وہ اتر رہا ہے، اور وہ محسوس کر رہے ہیں اسے۔ تو یہ بڑا اچھا تجربہ رہا میرا یہاں۔ اچھا سر، یہ بتائیے جو آپ نے کتاب لکھی، یہ لکھنے میں کتنا عرصہ آپ کو لگا؟ یہ اصل میں ہمیں وہ شاعری تو ہوتی رہتی ہے، جمع کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ سمجھ لیں میرا آخری مجموعہ جو آیا تھا اس سے پہلے، وہ آیا تھا 2007 میں۔ تو یہ میں نے اس میں اس سے آنورڈ شاعری جو میری 2020 تک کی شاعری تھی وہ میں نے اس میں دی ہے۔ تو ابھی اس کے بعد جو میں نے شاعری کی ہے وہ بھی ایک کتاب اس کی بھی تیار ہے، وہ بھی جلدی انشاءاللہ آ جائے گی۔ جی ناظرین، جیسا یہاں پہ ہم نے بات کی ایک لہر ایسی بھی جو کتاب اس کے رائٹر سے، ابھی ہم ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ملاقات ہوگی کسی اور دن کسی اور ویڈیو، پھر ہمارا آپ سے گڈ بائے۔